نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے دور میں، ہمارے اس دور میں بہت سے لعین مردود جھوٹے کذب بیانی کرنے والے کاذب تمام کائنات کی لعنتیں لینے والے لعنتی اللہ کی بارگاہ سے رجیم کا لقب پانے والے مردود نبی اٹھے ہوئے ہیں، نبی۔ اور میں ایک بات اکثر اپنی باتوں میں کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ جھوٹے ہیں، لعین ہیں، مردود ہیں، اللہ تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے محبوب کی شان ہر دور میں زیادہ بلند کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دیکھیں، آپ پاکستان کے ہیں تو پاکستان کے اندر دیکھ لیں، پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں میں نبی علیہ السلام کی ذات پہ بربلا ڈنک کی چوٹ صلاۃ و سلام نہ پڑھا جاتا ہو اذان سے پہلے۔ پکی بات، باطل پرستوں نے روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس کو روک نہیں سکے۔ اور میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمنوں کے منہ پہ ایک لعنت کا لتر یعنی چھتر مارا اور اپنی نماز میں ہی رکھ دیا جو واجب ہے۔ درود پاک پڑھنا آگے سنت ہے، دعا پڑھنا سنت ہے، تشہد کا پڑھنا، آخری اتحیات کا پڑھنا فرض ہے، درمیان والے اتحیات یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں وہ تشہد واجب ہے۔ اگر ہم 4 پڑھ رہے ہیں یا 3 پڑھ رہے ہیں تو جو درمیانی پہلا تشہد ہے وہ پڑھنا واجب ہے، اور اس میں واجب میں بھی اور اللہ نے فرض میں بھی رکھ دیا السلام علیکہ ایھا النبی، جس کا معنی بنتا ہے یا نبی سلام علیکہ۔ جتنا بڑا مرضی دشمن ہے وہ یہ پڑھتا ہے اور اس کا ذہن گندا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، پڑھنا پڑتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ۔ پھر ہم اپنی زبان میں
دونوں الفاظ کو صلات کو بھی اور سلام کو بھی ملا کر پڑھتی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارے دنیا والوں کی چاہت اور محبت سے یہ پڑھا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا، اس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے بھی باپ نہیں، مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے لفظ ہے خاتمہ، خا کے آگے الف ہے، آگے تا پر زبر ہے، میم پر زبر ہے، خاتمہ۔ یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے با مفعلہ سے۔ یہ بات میں صرف جو لوگ علم کی چاشنی رکھتے ہیں، علم سے وہ روح شناس ہیں، جن کو روح شناسی اللہ نے بخشی ہے، علم کو جاننا یا پرکھنا یا اس کا علم حاصل کرنا بھی تو کسی کے مقدر میں ہے۔ ہر آدمی تو علم بھی نہیں جانتا۔ جیسے قرآن کا آج بھی دعویٰ نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ رب فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو آسان فرما دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ تو ہم اپنی ذہن پہ، ہم مسلمانوں نے اپنے ذہن پہ، خاص طور پہ پاکستان کی عوام نے، اتنا قرآن پاک بڑا مشکل، ہم سے یاد ہی نہیں ہوگا۔ جب ہم نے اس کی طرف جانا ہی نہیں تو یاد کیسے ہوگا؟ پھر تو اسمبلی میں، دنیا میں جا کے بھی سورت کوثر بھی پڑھیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں آئے گی، سورت اخلاص پڑھیں گے وہ بھی صحیح نہیں آئے گی، ہمارے منہ پہ لعنتیں پڑتی رہے گی نا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمیں قرآن نہیں آتا۔ جب قرآن نہیں آتا تو منہ پہ لعنتیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح مزیوں کو بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، مجہول، پڑھ لے درجے کے مجہول، اور کہتے ہیں ذہنی طور پہ ذہنی، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ذہن کی کیفیت کہاں سے آ گئی؟ ذہن کی سوچ کہاں سے آ گئی؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کہہ رہا نہ تو خیرہ نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، ترجمہ بتا رہا ہے، تشریح کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، قرآن کی ہمیں سمجھ بتا رہا ہے، پہلا مفسر تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے نا، تو اس مفسر نے تفسیر کر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور قاسم النوتوی نے تحذیر الناس میں ایسے لکھ دیا، تو خدا کی لعنت لکھی اس نے، اس لیے تو علماء بریلوی نے اسے کافر کہا ہے۔ ایک نئی ستوڑی چھوڑ گیا، غلام قادیانی نے اسی ستوڑی پہ کیا کہتے ہیں چھلانگ لگا دی۔ نبی کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتا، خاتم النبیین، اور جو غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو لعنتی آدمی ہے، حرام زادہ ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے بعد، نبی علیہ السلام کی تفسیر کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حتمی بات کے بعد، اگر کوئی کسی کو نبی ڈکلیئر کرتا ہے، اپنا رسول مانتا ہے، راہ پر تو ہو سکتا ہے ہر بندہ ہی اپنا رسول مانتا ہے، وہ لعنتی ہے، اور جس نے رسالت کا دعویٰ منوایا ہے وہ اس سے بڑا لعنتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قیامت والے دن جس کو کوئی اپنا امام بنائے گا، چھوٹا امام، نبی نہیں کرنا اللہ نے کہا، نبی بھی ایک امام کی صورت میں ہوتا ہے، بڑا نبی، بڑا امام وہ نبی ہوتا ہے، چھوٹا کوئی امام بنائے گا تو اس کو اس کے امام کے امام کی پیروی کرنے کے مترادف یا پیروی کرنے کے سبب اسی امام کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. جس طرح ہم اپنے سیاستدانوں کی پیروی کرتے ہیں، قیامت کو سیاستدان جو کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری بات کو مانو، خود سیاستدان جاہل ہیں، کیونکہ ایک وقت نبی علیہ السلام کے حدیث پاک ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے، جس طرح وہ کہیں گے نا اسی طرح کریں گے، اور اوپر سے کہیں گے ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہو تو نماز پڑھو، وہ مخالفت کریں گے. اگر رسول اللہ کو مانتے ہو تو قرآن کا نظام اپنے اوپر نافذ کرو، قرآن کی بات کو مانو، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اس کی تفسیر سمجھو، سمجھاؤ، نبی علیہ السلام نے جو تفسیر فرمائی پہلے وہ سمجھو، اس کی حدیث سمجھو. آقا علیہ السلام نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب جو آدمی اس بات کو جھوٹ کہے گا، صاف ظاہر ہے کہ اس نے نیا امام بنایا، نیا نبی بنایا. جس طرح آج ہمارے اس دور میں قادیانی ہیں یا نئے نبی، اتل بعد ذالک زنیم والے نبی رسول، پھر اتنے جہل ہیں، وہ اتنے جہل ہیں کہ وہ کہیں گے تو ہم تو رسول ہیں، ہم تو نبی ہیں ہی نہیں. حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو نبی نہیں وہ رسول نہیں، جو نبی ہے تو بعد میں رسول ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نبی رسول اکٹھا آ کے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی فرمایا یا ایھا النبی، رسول بھی فرمایا یا ایھا الرسول. اب نئی ایک لغت چل پئی، نئی لغت، وہ کیا ہے کہ میں تو رسول ہوں، یعنی جہالت کی لغت، جہل آدمی، ایسے جہل ہوں گے. غلام قادیانی بھی ان جہلوں میں سے آج کے دور کا بڑا جہل تھا، اور اس کی جو مدد کرنے والے آج بھی جہل، اوپر سے دیکھ کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. ذہنی طور پہ جی دیکھیں نا تو ہم سوچیں نا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین جو کہا گیا اللہ نے قرآن میں، اللہ نے قرآن پاک میں تو کہا ہے کہ وہی رب ہے جس نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. خاتمہ اسی رب نے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. النبیین خاتمہ کا مفعول ہے. انبیاء کو اس رب نے، انبیاء کے سلسلے کو اس رب نے بند فرما دیا، انبیاء کے آنے کو اللہ نے ختم فرما دیا. خاتمہ اس رب نے، النبیین مفعول ہے کس کا خاتمہ کا، اور فعل اللہ خود ہوا. پیچھے بھی لفظ ولاکن رسول اللہ کا وہ رسول ہے، اللہ کا وہ رسول ہے. اسی اللہ نے خاتم النبیین، انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا. خاتم النبیین وکان اللہ، اور وہی رب ہے جو خاتمہ کہنے والا ہے، وہی رب ہے. وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وہی رب ہے جو اس نے کہا ہے اپنی کہنے کو
اپنی بات کو، اپنی فرمان کو وہ خود جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اس نے فرمایا ہے. وہ علیم ہے. خاتم النبیین کہنے والا اللہ ہے. وہ اللہ ہے جس نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا، اور وہی رب ہے ہر چیز کو جاننے والا. جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کو جانتا ہے. یہاں بات تو اگر ختم ہو جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے تشریح بھی فرما دی. جو تشریف فرمائی ہوئی کو کسی نہ کسی اٹکل پچو سے خاصم نانوتوی کے کہنے پہ خاتمہ کو رتبے کے لحاظ میں لے تو وہ غلط کہتا ہے. رتبہ بھی تو ہے آقا علیہ السلام کا، یہ نہیں ہم کہتے رتبہ نہیں، لیکن اللہ نے کہا میں نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. نبی علیہ السلام نے تشریف فرما دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا آخری ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. جب تشریف فرما دیے تو آپ جو ہے اس تشریف سے بڑے مفسر ہیں، لانتی ہو اور قادیانی ہو اور نبی آنے والوں اور غلام محمد قادیانی لانتی پر ایمان رکھنے والوں. اسی طرح احمد عیسیٰ کے لانتی پر تم لوگ کچھ ایمان لے آئے یا اس کو ماننے والے ہیں، لعنت خدا کی ہو. اسی طرح جناب عبد القادر ہے، کوئی جمبا ہے، پھر جناب وہ ایک موٹا سا خنزیر سا، اس کا نام زید خان، اور زید خان وہ بھی کہنا میں نبی ہوں. مجھے بھی بڑے بڑے خواب آتے ہیں، میرے پاس جبریل آتا ہے کلین شیپ، نہ اسے پتہ علم کا نہ اسے پتہ عمل کا، بے عمل سا آدمی، برطانیہ میں شرابیں پینے والا آدمی. انبیاء نے شراب تو کسی نبی نے شراب نہیں پی.